بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم نے جو روزانہ لیکچر کا آغاز کیا ہے، اس سلسلے کا آج دوسرا لیکچر ہے، جس کا موضوع ہے روزہ کی فرضیت، اہمیت اور مقاصد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ناظرین، روزہ کی تعریف۔ روزے کو عربی میں صیام کہتے ہیں، اور صیام کے معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم یا صیام سے مراد یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تمام کھانے پینے کی اشیاء اور جنسی خواہشات سے رکا رہے، تو اسے روزہ کہتے ہیں۔ اسلام میں روزہ کی اہمیت اور فرضیت۔ روزہ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے، جس کو ہجرت مدینہ کے دوسرے سال میں مسلمانوں پر فرض کیا گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اب آتے ہیں روزے کی اہمیت، کہ نماز کی طرح روزہ بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ البتہ ہر شریعت میں روزے کے احکام، تعداد اور روزے رکھنے کے زمانے میں فرق رہا ہے۔ عصر حاضر میں اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری چیزوں کو بگاڑ دیا گیا۔ روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عذر اور مرض کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دے، وہ اگر پوری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں کی جا سکتی جو اس نے بلا عذر رمضان شریف میں چھوڑ دی۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ روزہ جو ہے، رمضان مبارک کا روزہ جو ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے ارکان اسلام میں، اور اس کی فرضیت کتنی اہم ہے۔ روزہ جو ہے، اس سے ہمیں کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ گناہوں سے بخشش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ ایمانی شعور اور احتساب کے ساتھ رکھے گا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ روزہ محض رضائے الہی اور اجر آخرت کے لیے رکھا جائے، اور ان تمام لغو باتوں سے روزے کی حفاظت کی جائے جو روزے کے مقصد کے خلاف ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے خدا مجھے نفع پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل خیر کا اجر 10 سے لے کر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کیونکہ اس میں میرا بندہ جو ہے وہ اپنی شہوت اور کھانے پینے کی چیزوں کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس کے منہ کی بو کو اللہ کستوری کی بو سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ روزے کے مقاصد۔ سب سے پہلا مقصد احساس بندگی پیدا کرنا۔ اسلام روزے کے ذریعے سے انسان کے شعور میں
اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اقرار و اعتراف کو مستحکم کرنا چاہتا ہے اور اس شعور کو اتنا طاقتور بنا دینا چاہتا ہے کہ انسان اپنی آزادی اور خود مختاری کو اللہ کے آگے بالفعل تسلیم کر لے۔ یہ اعتراف ہی اسلام کی جان ہے اور اسی پر آدمی کے مسلم ہونے یا کافر ہونے کا دار و مدار ہے۔ اسلام کا مدعا اللہ کی خدا بندی کا اقرار کر لینے اور اس کے سوا ہر ایک کی خدا بندی کا انکار کر دینے سے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی و اطاعت نہ کرے۔ جب وہ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ البینہ آیت نمبر 5، اور انہیں حکم دیے گئے سوائے اس کے کہ اللہ کی بندگی کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے پر انسان مامور ہے اور اس کی بندگی کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان اس کی اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت کو شامل نہ کرے۔ اطاعت امر، احساس بندگی کے ساتھ خود بخود جو چیز لازمی نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہا ہے اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ تعمیر سیرت، تقوی کی آبیاری اور فجور کا خاتمہ۔ تعمیر سیرت کے ذریعے تقوی کی آبیاری ہوتی ہے اور فجور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تقوی اور فجور میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید انسانی طرز خیال و طرز عمل کو اصولی حیثیت سے دو بڑی قسموں پر تقسیم کرتا ہے۔ پہلی حیثیت ایک قسم وہ ہے جس میں انسان دنیاوی طاقتوں کے ماں سوا بالا تر اقتدار کو اپنے اوپر نگران نہیں سمجھتا اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے کہ اسی کسی فوق البشر حاکم کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی ہی کو زندگی، دنیاوی فائدے ہی کو فائدہ اور دنیاوی نقصان ہی کو نقصان سمجھتا ہے اور اسی بنا پر کسی طریقہ کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ جب دنیاوی فائدے اور نقصان ہی کے لحاظ سے کر لیتا ہے۔ مادی فائدوں کے مقابلے میں اخلاقی اور روحانی فضائل کو بے وقت سمجھتا ہے اور مادی نقصانات کے مقابلے میں اخلاقی اور روحانی نقصانات کو ہلکا خیال کرتا ہے۔ کسی مستقل اخلاقی دستور کی پابندی نہیں کرتا بلکہ موقع محل کے لحاظ سے خود ہی اخلاقی اصول وضع کرتا ہے اور دوسرے موقع پر خود ہی انہیں بدل دیتا ہے۔ اور دوسری حیثیت، دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ایک ایسے بالا تر حکمران کے تابع اور اس کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے جو عالم الغیب و شہادت ہے اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے کہ اسے ایک روز اپنی دنیاوی زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دینا ہے۔ دنیاوی زندگی کو اصل حیات انسانی کا صرف ایک ابتدائی مرحلہ سمجھتا ہے اور ان فوائد و نقصانات کو جو اس مرحلہ میں ظاہر ہوتے ہیں عارضی اور دھوکہ دینے والے نتائج خیال کرتا ہے اور اپنے طرز عمل کا فیصلہ ان مستقل فائدوں اور نقصانات کی بنیاد پر کرتا ہے جو آخرت کی پائیدار زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ مادی فائدوں کے مقابلے میں اخلاقی اور روحانی فضائل کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اور مادی نقصانات کی نسبت اخلاقی اور روحانی نقصانات کو شدید تر خیال کرتا ہے۔ ایک ایسے اخلاقی دستور کی پابندی کرتا ہے جس میں اپنی اغراض و مصالح کے لحاظ سے اسے ترمیم و تنسیخ کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کے طرز خیال و طرز عمل کا جامع نام قرآن نے فجور رکھا اور دوسری طرز کے عمل کو وہ تقوی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور مومنین ہمیشہ تقوی ہی اختیار کرتے ہیں اور فاسق فجور کی حالت میں رہتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک دنیا میں فساد کی جڑ اور انسانیت کی تباہی اور بربادی کا اصل سبب فجور ہے۔ وہ اس فجور کے سانپ ہلاک کر دینا چاہتا ہے یا کم از کم اس کے زہریلے
दांत तोड़ देना चाहता है ताकि अगर ये सांप जिंदा रहे तब भी इंसानियत को डसने की इसमें ताकत ना हो। इस काम के लिए वो नौ इंसानी में से उन लोगों को चुन चुन कर अपनी पार्टी में भर्ती कर देना चाहता है कि जो तकवा का रुझान रखते हों और फजूर की जानिब ज़हनी रुझान रखने वाले लोग इसके किसी काम के नहीं। खा वो इत्तेफाक से मुसलमानों के घर पैदा हुए हों और मुस्लिम कौम के दर्द में कितने ही तड़प रखते हों, इससे दरअसल जरूरत उन लोगों की है जिनमें खुद अपनी एहसास जिम्मेदारी हो और जो अपना आप हिसाब लेने वाले हों। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के घर पैदा हो जाना मुस्लिम बन जाएगा, नहीं। अल्लाह ताला ने शर्त ही और रख दी, अल्लाह ताला ने तकवा की शर्त रख दी, वरना दूसरे को तो फजूर के जुमरे में डाल दिया गया। क्योंकि जो लोग तकवा अख्तियार करते हैं, एक हदीस पाक का मफहूम है कि तकवे के बारे में पूछा गया कि तकवा क्या है, तो आप वसल्लम ने फरमाया कि तकवा एक ऐसी खारदार झाड़ी नुमा रास्ते में से गुजरने का नाम है कि जिसमें इंसान अपने दामन को बचा बचा के गुजरता है। ऐसे ही दुनियावी मामलात में ये दुनिया जो है ये खारदार झाड़ी की मानद है। अगर इसमें हम अपने दामन को समेट समेट कर और बचा बचा कर गुजरेंगे तो हम भी मुत्तकी लोगों के जुमरे में शुमार होंगे और मुत्तकी लोगों के जो लिस्ट है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो दूसरा अगला पॉइंट है ज़ब्ते नफ्स और खुदी की परवरिश। हैवानी जिंदगी के मुतालबात में ये तीन मुतालबात असल बुनियाद का हुक्म रखते हैं। बकाए नफ्स के लिए गिजा का मुतालबा, बकाए नू के लिए सिनफे मुकाबल से इत्साल का मुतालबा, अपनी खोई हुई ताकतों को बहाल करने के लिए आराम का मुतालबा। इसी तरह इन तीन इब्तदाई ख्वाहिशों से ख्वाहिशात का एक लामुतनाही जाल बन जाता है जो इंसान की पूरी जिंदगी को अपनी लपेट में ले लेता है। रोजे के मकासद में से एक अहम मकसद इंसान को इसके हैवानी जिस्म पर इख्तिदार बख्शता है। ये तीन ख्वाहिशात तमाम हैवानी ख्वाहिशात का सरचश्मा है। तीन हथियार इस हैवान के पास ऐसे ताकतवर हैं कि इनके जोर से ये हमें अपना मुती बनाने के लिए उठता है। रोजा इन्हीं तीनों को अपनी गिरफ्त में लेता है और उसके मुंह में मजबूत लगाम देकर इसकी रासें हमारी उस खुदी के हाथ में दे देता है जो खुदा पर ईमान लाई है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने का अज़म कर चुकी है।